الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین، پچھلے جمعہ میں اور اس سے پہلے والے جمعوں میں ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کی گئی تھیں۔ پہلے بات ہوئی تھی کہ نوجوان بچے اور بچیوں کا وقت پر نکاح کرنا انتہائی اہم ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے جمعے میں بات ہوئی تھی نکاح کے طریقہ کار کیا ہیں، سنت طریقہ کیا ہے، اور ہمارے جو رسم و رواج ہیں ان کی شرعی حقیقت کیا ہے۔ پھر درمیان میں چونکہ نیا سال آ گیا، نیا سال شروع ہوا عیسوی اعتبار سے، تو اس پر کچھ گفتگو جو انتہائی اہمیت کی حامل تھی وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اب سابقہ جو تسلسل ہے اسی کو برقرار رکھنے کے لیے آج والی نشست میں ہمارا عنوان ہے خوشگوار ازدواجی زندگی، یعنی کہ نکاح کے بعد، چونکہ نکاح ہو گیا اس پر بات ہو چکی، پھر نکاح کے جو رسم و رواج ہیں شادی بیاہ کے اس پر بات ہو چکی۔ اب جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں آپس میں میاں بیوی کے رشتے میں بندھے جا چکے ہیں، اب انہیں معاشرے کے اندر رہنے کے اصول کیا ہیں وہ بتائے جائیں۔ ہماری گفتگو کا دورانیہ 10 سے 12 منٹ کا ہوگا، کوشش کی جائے گی اسی میں بات کو سمیٹا جا سکے۔ یاد رکھیں معاشرہ اسی وقت سنور سکتا ہے جب کہ بندہ اپنے آپ کو سنوار لے اور پھر اپنے گھر کو سنوار لے، یہی معاشرہ ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح ہو جائے، اپنے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اپنے اخلاق کی اصلاح ہو جائے، پھر اپنے گھر والوں یعنی بیوی بچوں کی اصلاح ہو جائے، تو یہی معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ سنور جاتا ہے۔ شریعت محمدیہ میں جہاں پر نکاح کے بابت بات کی گئی ہے، وہیں پر نکاح کے بعد زندگی گزارنی کیسے ہے اس کے لیے بھی اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی اچھی چیزوں میں جو نفع بخش ہیں ان میں بہترین جو چیز ہے وہ نیک اور اچھی بیوی ہے، جو نعمت ہے، اسے نعمت کہا گیا۔ اسی طرح سے چونکہ بیوی جو ہے یہ شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس کے ایمان اور اخلاق کی محافظ ہے۔ نیک بیوی، نیک خاتون، اچھی عورت یہ شوہر کے لیے ایک نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جو سب سے بہترین نعمت کہا گیا۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور پھر فرمایا اور تم میں سے
سب سے زیادہ میں خود اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات مبارکہ کے حوالے سے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ بہتر ہے جو اپنی گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت کے حقوق کے حوالے سے ایسی فکر مندی تھی، اتنے فکر مند تھے کہ اپنی مکمل زندگی گزارنے کے بعد آخری وقت جب آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حجۃ الوداع آخری خطبہ ہے، اس خطبے کے اندر بھی فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، عورتوں کی فکر وہاں پر بھی فرمایا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں زیادتی نہ کرنا۔ حقوق بتائے ہیں، بیوی کے حقوق بتائے ہیں اسلام نے، شریعت نے۔ کیا حقوق ہیں؟ اچھا کھاؤ خود، اسے بھی اچھا کھلاؤ، جو خود کھاؤ اپنی بیوی کو بھی وہ کھلاؤ، خود جو پہنو اپنی بیوی کو بھی پہناؤ، اور اسی طرح سے فرمایا کہ اسے برا بھلا مت کہو، بیوی کو برا بھلا مت کہو، اسے مت مارو چہرے پر، اور اس سے جدائی بھی اختیار نہ کرو۔ ہاں اگر کبھی جدائی اختیار کرنے کا موقع آ جائے، جدائی ناگزیر ہو جائے، تو اس وقت یہ بتلایا کہ گھر کے اندر ہی جدائی اختیار کرو۔ اس بات سے اب آتے ہیں جی ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے۔ دیکھیں، جہاں پر نکاح ہوتا ہے، آپ حضرات نکاح میں جاتے ہیں، وہاں پر سب سے پہلے یہ شکل رکھی جاتی ہے کہ ناچاکی کے وقت، لڑائی کے وقت بیوی اپنی ماں کے گھر جائے گی اور اسے شوہر کی طرف سے 5,000 یا 10,000 نفقہ پہنچایا جائے گا۔ لکھا جاتا ہے جی، توجہ کیجیے گا، کیا لکھتے ہیں جی؟ جب ناراضگی ہوگی، جب ناچاکی ہوگی، لڑائی ہوگی، اس وقت بیوی اپنی ماں کے گھر جائے گی اور شوہر کی طرف سے اسے 5 یا 10,000 دیا جائے گا۔ یہ لکھو، نکاح نامے پر لکھواتے ہیں۔ میں یہ بات نہیں کر رہا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ لکھوانے سے پہلے اسی عالم سے پوچھیں جس سے آپ نکاح پڑھواتے ہیں کہ شرعی اعتبار سے جب بیوی ناراض ہو کر اپنی ماں کے گھر جائے گی، اس صورت میں شوہر کیسے حقدار ہے کہ اس کو نفقہ دے گا؟ یہ آپ انہی سے مسئلہ پوچھ لیجئے گا۔ میں صرف اس پر وضاحت عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حدیث مبارکہ ہمیں کیا بتلا رہی ہے، کیا حکم ہے کہ اگر جدائی کا موقع آ بھی جائے تو ایک گھر کے اندر ہی جدائی اختیار کرو۔ اگر ایسا موقع آتا ہے تو شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر ہی صرف بستر الگ کر دیں۔ عورت کے لیے جدائی کافی ہوتی ہے، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کی ناراضگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شریعت چونکہ فطرت کے اعتبار سے ہے نا، اسلام ایک فطری مذہب ہے، انسان کی فطرت کے مطابق اس میں احکامات ہیں۔ یہ عورت کی فطرت ہے کہ وہ اپنے خاوند کو اس طرح برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کا بستر الگ ہے، میرا بستر الگ ہے۔ ہاں جب وہ آمنے سامنے نہیں ہے، ایک ہی کمرے میں نہیں ہے، ایک ہی گھر میں نہیں ہے، گھر چلی گئی ہے، اب اسے وہ فکر نہیں ہوگی جو یہاں پر تھی۔ پھر صلح والی جو نوبت ہی نہیں آئے گی، صلح والا معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ گھر کے اندر جدائی اگر اختیار کرنی پڑ جائے، عموماً ہونا یہ چاہیے کہ یہ بھی نہ ہو، برداشت والا معاملہ ہو جائے تھوڑا بہت۔ اس پر میں آگے بات عرض کرتا ہوں۔ اچھا، اسی طرح سے ہر بات پر ہاتھ اٹھانا، اس کو مارنا پیٹنا، یہ مردانگی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا شکایت لے کر، دستک دینی تھی، اس نے شکایت لگانی تھی، گھر کا معاملہ بتانا تھا۔ جیسے ہی دروازے پر آیا تو دیکھا اندر بھی شور شرابہ ہو رہا ہے۔ جس کا زمین پر درہ لگے
زمین کانپنا بند کر دے، جس کی جلال میں ایسی پاور ہے کہ زمین بھی جب درہ عمر کا دیکھتی ہے تو وہ رک جاتی ہے، جس کے جلال میں، جس کی بہادری کے سامنے سمندر بے بس ہے کہ حضرت عمر آتے ہیں سمندر رکا ہوا چل پڑتا ہے، وہ عمر، اور گھر میں کیا ہو رہا ہے جی؟ بندہ گیا شکایت لگانے کے لیے، اندر سے ہو رہا ہے شور شرابہ، واپس جانے لگے، حضرت عمر نے دیکھ لیا، بولا ادھر آ، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آیا تھا، لیکن معاملہ یہاں بھی وہی ہے اندر بھی معاملات یہی چل رہے ہیں، یعنی کہ وہاں پر بھی عورت ہے، باتیں اگر کر رہی ہے تو اس کو سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے سامنے اونچی آواز سے بات کر رہی ہے، اس کی ایسی کی تیسی، اس کی جرت کیا، یہ ہوتی کون ہے؟ نہ آپ یہ سوچیں، آپ گھر میں نہیں ہوتے، آپ صبح نکلتے ہیں، آپ کا کام ہو یا نہ ہو آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، پیچھے آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے کون؟ یہ ملازمہ، یہ آپ کی ملازمہ بنی ہوئی ہے گھر میں، اگر یہ آپ کے بچوں کی پرورش نہ کرے تو آپ کو باہر سے کوئی عورت لا کے رکھنی پڑے گی جو آپ کے بچوں کی پرورش کرے گی، انہیں نہلائے گی، انہیں پیمپر پہنائے گی، انہیں کھانا بنا کر دے گی، ان کے کپڑے دھوئے گی، ان کے کپڑے استری کرے گی، انہیں ہر معاملے میں خوش کرنے کی کوشش کرے گی، بچوں کی دیکھ بھال کرے گی۔ اگر یہ آپ کی بیوی یہ کام نہ کرے تو کون کرے گا جی؟ باہر سے لائی ہوئی خاتون، اور وہ آپ سے لے گی تنخواہ، آپ کے پیسے بچ گئے۔ نمبر 2، آپ کے کپڑے کون دھوتا ہے؟ آپ دھوبی سے دھلوانے کے لیے بازار میں نہیں جاتے، گھر میں دھوبی بنی ہوئی ہے آپ کے لیے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، آپ تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جی میری بس مزاج ہے کہ میں گندے کپڑے نہیں پہنتا، ہلکی سی بھی اس پر خراش آ جائے، ہلکی سی بھی گرد و غبار آ جائے، میں وہ کپڑا اتار دیتا ہوں، جی میرا مزاج نہیں ہے، میری پرسنالٹی ایسی ہے۔ جب آپ کو خود دھونے پڑ جائیں، مجھے اور آپ کو نا، پھر ہماری پرسنالٹی گئی، پھر ہم کہیں گے سی بڑے عاجز لوگ ہیں جی، کپڑے کس دیکھیں، گندے مندے بھی ہم پہن رہیں گے۔ ابھی تو وہ دھو کر دے رہی ہے نا، یہ گھر کا دھوبی ہے، اور آپ کے کپڑے دھوتے وقت، استری کرتے وقت وہ خوشی محسوس کر رہی ہوتی ہے، لالچ نہیں ہوتی ہے پیسوں کی، خوشی سے وہ آپ کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ بچوں کی پرورش، وہ آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، آپ کے بچوں کی۔ اگر عورت آپ کے بچے کو دودھ نہ پلائے، اس کے مقابلے میں پیسوں کا مطالبہ کرے تو آپ کو دینے پڑیں گے۔ بچے آپ کے، اولاد آپ کی ہے، پال وہ رہی ہے۔ جب اس نے آپ کے بچوں کو پالا، آپ کے کپڑے بھی دھوئے، پھر آپ کو کھانا کھانے کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹلوں پر جانے کی یا کسی ڈھابے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا گھر کا باورچی ہے، آپ کے گھر کا باورچی ہے۔ اگر یہ آپ کو کھانا بنا کر نہ دے، آپ پتھر تو توڑ سکتے ہیں، آپ پہاڑوں کو اکھاڑ کر پھینک سکتے ہیں، لیکن آپ گھر میں مستقل کھانا نہیں بنا سکتے۔ یہ مرد کی فطرت ہی نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے کام وہ کر لے گا، جہاز کو بنا لے گا، جہاز کو توڑ بھی دے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن وہ پیاز نہیں کاٹ سکے گا۔ ویسے تو پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، اگر مردوں کو کھانا بنانے کی نوبت آ گئی تو ان کے ٹماٹر کٹتے ہوئے بھی آنکھوں سے آنسو آئیں گے۔ حقیقت ہے، ان کے فطرت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا مفت کا باورچی ہے، آپ سے تنخواہ نہیں دے رہا، مفت کا باورچی ہے۔ تو جب یہ آپ پر غصہ شصہ کرے تو ہنس کر مسکرا کر برداشت کر جایا کرو نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنا کچھ کہے گی، تھوڑا سا کہے گی نا، گالی وہ آپ کو دیتی نہیں ہے، پتھر آپ کو وہ مارتی نہیں ہے، جوتا آپ کو مارتی نہیں ہے، بیچاری باتیں ہی کرتی ہے، مسکرا کر سائڈ پر ہو جائیں، کرتی رہے، تھوڑی دیر کرے گی، اس نے تھوڑی سی رٹا ماری ہوتی ہیں، بس وہ ختم ہو گئی۔ اور یار گرل فرینڈ کے لیے اور پتہ نہیں کس کس طرح کے نامحرم رشتوں کے لیے شعر و شاعری یاد کرتے ہو، کوئی ایک شعر رٹا مار لو، نہیں آتا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، وہ یاد کر لو، شعر سنا دو، ساری تھکاوٹ دور، ساری ناراضگی اس کی دور، ساری ڈانٹ ڈپٹ دور، خوش ہو جائے گی۔ یہ ہے عورت کا مزاج۔ ان چیزوں کا اگر ہم خیال کریں تو کوئی بگاڑ نہیں ہے، بڑے آسانی سے ہمارے معاملات چلیں گے۔ تھوڑا سا احساس کر لیں کہ اب بچوں کی پرورش کر رہی ہے، گھر کے کام کاج وہ کر رہی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، پوچھا لگاتی ہے، برتن دھوتی ہے، حسین و جمیل ہاتھ وہ کالے دیگچوں پہ رگڑ رہی ہوتی ہے، اور ہماری باری آئے تو ہم کہتے ہیں جی تیل لگائیں گے تو ہاتھ ہمارے خراب ہو جائیں گے،
اپنی حالت یہ ہے۔ پھر ایک اور اہم ترین میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیں، جس طرح ہماری خواہش ہوتی ہے نا کہ عورت بن سنور کر رہے، مردوں کو چاہیے کہ تم بھی تو بن سنور کر جاؤ اس کے پاس۔ اپنے منہ سے بدبو آ رہی ہو گٹکے کی، بدبو آ رہی ہو سگریٹ کی، بدبو آ رہی ہو نسوار کی، وہ کیوں منہ لگائے گی تمہیں؟ اس کو گھن آئے گی آپ سے، جیسے آپ کو اس سے گھن آتی ہے۔ اگر وہ صاف ستھری نہ ہو، وہ بن سنور کر نہ رہے، تو دونوں کو چاہیے بن سنور کر رہیں، بن سنور کر رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن بھائی دلہن بن کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دولہا بنے کم از کم، صفائی رکھیں، جس طرح دولہا صاف ستھرا پپو بن کر آتا ہے، اور گھر میں پپو بن کر جاؤ یار، اپنی قدر خود تو کرو۔ پھر دیکھیں آپ، اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی۔ اگر کوئی غصہ ہے بھی نا، جیسے ہی آپ صاف ستھرے اس کو نظر آئیں گے، اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اپنی چونکہ آواز باہر جاتی ہے، اب آپ لوگ بولیں گے جی ہمارے ہی پیچھے پڑ گئے۔ عورتوں کے لیے کیا اصول ہیں؟ عورتوں کے لیے اصول یہ ہیں کہ جب آپ منظرہ بازار کے لیے گھر سے نکلتی ہیں تو آپ نے ہیل بھی پہنی ہوتی ہے، آپ نے بہترین سوٹ بھی پہنا ہوتا ہے، آپ کے کپڑوں سے خوشبوئیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کی اگر نقاب کیا ہوا ہے تو آنکھوں میں کجلے اور سرمے کی دھاریاں اور کیا کیا بنا ہوتا ہے۔ اور جب گھر میں شوہر آپ کا آتا ہے تو آپ کے دانت پیلے زرد، آپ کے بال اجڑے ہوئے، آپ کے میلے کچیلے کپڑے۔ ذرا یہ سوچو کہ جس بازار سے تم ہو کر آئی ہو، اس بازار میں باقی جانے والی لڑکیاں بھی اسی طرح تھی نا، بن سنور کر۔ جب تم گھر میں بن سنور کر نہیں رہو گی تو شوہر ظاہر ہے کہ باہر دیکھے گا، اس نے باہر ہی پھر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہے۔ گھر میں اپنے آپ کو صاف رکھیں، آپ مائیں بہنیں گھر میں اس چیز کا ماحول بنائیں، گھر میں اپنی صفائی کا خیال رکھیں، بن سنور کر رہیں، دانت صاف کریں، چہرے کی صفائی رکھیں، بالوں کی صفائی رکھیں، اچھا لباس پہنیں، تاکہ شوہر کے دل میں آپ کی محبت آئے۔ شوہر اگر غصے میں ہے، باہر سے آئے ہے، تمہیں کیا پتہ ہے؟ یہ بیچارہ گھر سے باہر نکلتا ہے، کبھی ٹریفک والے اس کو تنگ کرتے ہیں، کہیں پر مزدوری کی ہے، ٹھیکیدار صاحب پیسے لے کر غائب ہو جاتا ہے، کہیں پر باہر جاتے ہیں تو گلی کوچے میں کتنی الجھنیں ہیں معاشرے کی، وہ سب یہ فیس کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ یہ باہر سن رہا ہوتا ہے لوگوں کی۔ کس لیے؟ صبح سے شام تک بیچارہ پتھر توڑے گا، گاڑی چلائے گا، کچھ بھی کرے گا، پیسے لے کر آئے گا اور آتے ہی آپ کے حوالے کر دے گا۔ آپ تو صرف پیاز کاٹتی ہیں نا، وہ پیاز اٹھا کر لانے والا یہ بیچارہ ہے۔ تو اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ بیچارہ بڑی محنت کر کے آیا ہے، وہ تھکا ہارا آیا ہے۔ جیسے دروازے سے اندر آئے تو آپ خوشی کے ساتھ اسے کہیں ویلکم جی، آیا نو، ہر کدے آؤ جی، ماشاءاللہ جی، آئے ہو جی۔ اس طرح کے جملے کہنے سے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اور جب آپ کھانے پر بیٹھیں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج کھانا بڑا بہترین بنا ہے، اس کی دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ذرا تم چل کے آ جاتے، ذرا ہم جھک کے مل لیتے۔ شراکت سے ہی دنیا کے یہ کاروبار چلتے ہیں، شراکت کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر معاملہ حل ہوگا۔ آخری عرض میں کر دوں کہ عورتوں کے حوالے سے کبھی ان پر سختی کرتے وقت لڑائی جھگڑا، مار پٹائی، یہ معاملات نہ کریں۔ ان چیزوں کی حتی الامکان کوشش کریں کہ یہ معاملات نہ ہوں، اور اگر ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں اس کی صلح جوئی کی کوشش کریں۔ بار جرگے والوں کو بلا کر لائیں گے، وہ اور بات کو الجھائیں گے، مزید بگاڑ۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، عورت ٹیوشن پڑھتی ہے اپنے گھر والوں سے فون پر، اور یہ شوہر جو ہے یہ بھی دوستوں یاروں سے۔ یہ نہ کریں، آپس میں معاملے کو حل کر لیں، تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طرح ایک خوشگوار اور حسین معاشرہ آپ کے سامنے آئے گا، آپ کی اپنی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ جو پڑھا سنا اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیں۔